بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز علماء کرام، اپنے درجہ تدریب الافتاء میں جو داخلہ لیا ہے اس میں آپ کو الگ الگ فنون پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ انہی فنون میں اور انہی اسباق میں ایک اہم فن قواعد فقہیہ کا ہے۔ آپ نے اصول فقہ کی کتابیں مستقل طور پر پڑھی ہیں، لیکن باقاعدہ قواعد فقہیہ کو عالمیت کے دوران پڑھانے کا اور پڑھنے کا موقع اکثر مدارس اسلامیہ میں نہیں ہوتا ہے، اور اس سے واقفیت تخصص فی الفقہ اور افتاء میں عام طور پر ہو جاتی ہے۔ اسے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قواعد فقہیہ کے سلسلے میں جو کتاب ہے الاشباح والنظائر للسیوطی، اس کی شروعات سے پہلے قواعد فقہیہ کا ایک تعارف اور اس پر ایک سرسری نظر آپ کی ہو جائے، اس لیے اس سلسلے میں کچھ تمہیدی گفتگو اب حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام ایک دائمی و ابدی دین ہے۔ نزول قرآن اور ورود حدیث کے مبارک زمانے سے لے کر قیامت تک تمام پیش آنے والے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن علوم میں مہارت و بصیرت ہو، ذخائر احادیث پر درایت کے ساتھ گہری نظر ہو، اور فقہاء کرام نے دین کے عموم مزاج کو سامنے رکھ کر جن اصول و قواعد اور کتب فقہ کو مرتب و مدون کیا ہے اس سے پوری واقفیت ہو۔ اگر کسی عالم، فقیہ، قاضی اور مفتی میں یہ تین چیزیں جمع ہوں تو بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ہر نئے پیش آنے والے مسئلے کا حل شریعت اسلامی کے آئین مطابق پیش کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احکام اسلام کا اولین مصدر کتاب اللہ ہے، اس کے بعد سنت رسول ہے، پھر اجماع امت و قیاس ہے۔ اگر کسی مسئلے کا حل ان مصادر میں موجود نہ ہو تو اسے قواعد فقہیہ کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے، جس سے ان قواعد فقہیہ کی اہمیت، افادیت اور ضرورت بالکل واضح ہے۔ قواعد فقہیہ کا علم علوم شریعت میں اپنا ایک عظیم مقام رکھتا ہے۔ قواعد فقہیہ پر جس شخص کی بھی نگاہ ہوگی وہ تمام علم فقہ کا احاطہ کر لے گا، اور جسے علم فقہ عطا کیا گیا اسے خیر کثیر مل گیا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس سے کوئی بھلائی چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ یعنی علم فقہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ قواعد فقہ کو علم فقہ میں
ایک بلند و بالا مقام حاصل ہے۔ جو شخص جس قدر قواعد فقہیہ کا احاطہ کرے گا، اسی قدر اس کی عظمت اور شرافت میں اضافہ ہوگا۔ قواعد سے رونق فقہ نہ صرف بڑھے گی بلکہ علم فقہ کی معرفت حاصل ہوگی اور فتویٰ دینے اور احکام بتلانے کی راہ منکشف ہوگی۔ اگر کسی شخص کے سامنے محض فقہ کے جزیات ہوں اور قواعد نہ ہوں اور انہی جزیات پر مسائل کا استنباط و تخریج کرے تو مسائل و فروع باہم مختلف ایک دوسرے کی نقیض بن کر سامنے آئے گے۔ نتیجتاً وہ تنگ دل و مایوس ہوگا اور بے شمار و بے انتہا جزیات کو یاد کرنے بیٹھ جائے گا، جبکہ جزیات اتنی ہیں کہ اگر پوری عمر بھر اس کے یاد کرنے میں لگا دی جائے، عمر بھی یاد کرنے میں لگا دی جائے تو عمر ختم ہو جائے گی مگر تمام جزیات یاد نہ ہو سکے گی۔ اس کے برخلاف قواعد محدود ہیں۔ اگر کوئی شخص قواعد کے حفظ و ضبط کا اہتمام کر لے تو وہ اکثر جزیات کے یاد کرنے سے بے نیاز ہو جائے گا، کیونکہ جزیات قواعد میں مندرج ہیں۔ قاعدہ یاد ہونے کے بعد اس سے متعلق تمام جزیات ذہن کے اندر آ جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں۔ قواعد فقہیہ اور اصول فقہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ متقدمین و متاخرین علماء نے علم قواعد فقہ کی جانب خاص توجہ دی، کیونکہ فقہاء کے مذاہب کے متعدد ہونے اور استنباط کے طریقے کے الگ الگ ہونے اور مسائل فقہیہ اور جزیات فقہیہ کی کثرت اور تنوع کی وجہ سے اس بات کی ضرورت تھی کہ ایسے قواعد کلیہ اور اصول عامہ وضع کیے جائے جو ان بے شمار مسائل متفرقہ و مختلفہ کو یکجا کر سکیں، تاکہ حکم شرعی کا طالب الگ الگ جزیات اور مختلف مسائل کے احکام میں سرگردہ و حیران نہ ہو۔ چنانچہ کبار فقہاء کرام نے ائمہ مجتہدین کے تمام مسائل اجتہادیہ اور ان کے اصول استنباط کو سامنے رکھ کر ان علل کا سراغ لگایا جن کی بنیادوں پر ان حضرات نے استنباط فرمایا ہے۔ اولاً ان حضرات نے ان احکام متشابہہ کی انواع کا گھیراؤ کیا جو مسائل مختلفہ کو حاوی اور جامع ہیں، پھر شبیہ کو اس کی شبیہ کے ساتھ اور نظیر کو اس کی نظیر کے ساتھ جمع فرما کر اسے کسی ایک ضابطے کے تحت لے آئے۔ یہی وہ ضابطہ اور قاعدہ ہے جو تمام مسائل متحدہ کو ایک حکم کے تحت جمع کر کے انہیں ایک لڑی میں پرو کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہمارے فقہاء کا بہت بڑا عظیم الشان کام ہے، اور احکام فقہیہ کی علل کے استنباط و استخراج کے لیے اساس سلیم اور قیاس صحیح کی حیثیت رکھتا ہے۔ شریعت محمدیہ کے مسائل اصول اور فروع پر مشتمل ہیں، اور اس کے اصول کی دو قسمیں ہیں۔ جیسے میں نے اوپر کہا کہ قواعد فقہیہ الگ ہے اور اصول فقہ الگ ہے۔ اصول فقہ وہ قواعد احکام جو بالخصوص عربی الفاظ کی پیداوار ہیں، مثلاً امر کا وجوب کے لیے ہونا،
اور نہیں کا تحریم کے لیے عام، خاص، مشترک اور مؤول وغیرہ، اور قواعد کلیہ فقہیہ، یہ وہ قواعد فقہیہ ہیں جو اسرار و حکم شرع پر مشتمل ہیں، اور ہر قاعدہ اپنے اندر بے شمار و بے حساب مسائل شریعت کو سموئے ہوئے ہیں، یعنی گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، استقصاء کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے علماء نے قواعد فقہیہ اور اصول فقہ کے مابین کئی فرق بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اصول فقہ ان مسائل کے احکام کو کہا جاتا ہے جو الفاظ عربیہ سے ماخوذ ہیں، اسی طرح ان مسائل کے ساتھ خاص ہیں جو ان احکام پر وارد ہوتے ہیں، جن کا ماخذ الفاظ عربیہ ہوتے ہیں، جیسے امر، نہیں۔ ان الفاظ اور صیغوں کو دیکھ کر معلوم کیا جاتا ہے کہ ان سے کون سا حکم ثابت ہوتا ہے اور اس حکم کے ساتھ کس مسئلے کا تعلق ہے۔ اور قواعد فقہیہ، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ شریعت کے اسرار و حکمتوں پر مشتمل ہوا کرتے ہیں۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق، اصول فقہ کا موضوع ہمیشہ دلیل اور حکم ہوا کرتا ہے، اور قواعد فقہیہ کا موضوع ہمیشہ مکلف کا فعل ہوتا ہے۔ اصول فقہ، نمبر 3، اصول فقہ عمومی اعتبار سے کلی ہوا کرتے ہیں، اور قواعد فقہیہ اغلبیہ ہوا کرتے ہیں۔ قواعد فقہیہ، نمبر 4، قواعد فقہیہ وجود ذہنی اور واقعی کے اعتبار سے فروع سے مؤخر ہوا کرتے ہیں، یعنی پہلے فرع ہوتی ہے، پہلے مسئلہ ہوتا ہے، بعد میں قاعدہ بنتا ہے، برخلاف اصول فقہ کے کہ ان میں پہلے قواعد ہوتے ہیں پھر فروع ہوا کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے رسالہ اصول فقہ میں تالیف فرمائی، اس کے بعد پھر اس سے مسائل کا استنباط اور استخراج ہوا۔ تو قواعد فقہیہ میں قاعدہ پہلے ہوتا ہے، فروع بعد میں ہوتے ہیں، اور اصول فقہ میں پہلے قاعدہ پھر فروع، اور قواعد فقہیہ میں پہلے فروع اور قاعدہ مؤخر ہوا کرتا ہے۔ نمبر 5، اصول فقہ اپنے جزیات کے حکم کو ثابت کرنے میں اصل ہے، جیسے نماز، روزہ واجب ہے، اس وجوب کے لیے اصل یہ اصول ہے کہ مطلق امر وجوب کے لیے ہے۔ اس کے برخلاف قواعد فقہیہ اپنے جزیات کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے اصل نہیں ہے، بلکہ خود قاعدے کا حکم اس کے جزیات کے حکم سے حاصل کیا جاتا ہے۔ قاعدے کا حکم اس کے جزیات کو دیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے پہلے ان تمام جزیات کو جمع کیا جاتا ہے جن کا حکم ایک ہوتا ہے، پھر اس میں ایک جامع علت کو تلاش کر کے قاعدے کو وضع کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں اگر تعارض ہو جائے تو اصول فقہ کو مقدم کیا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی ام ولد اپنے آقا کو قتل کرے تو آزاد ہوگی یا نہیں؟ ام ولد کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ ام ولد آقا کے انتقال کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، لیکن کسی ام ولد نے اپنے آقا کو خود قتل کر دی تو آزاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اصول فقہ کے اعتبار سے آزاد ہوگی،
اس لیے کہ اصول تو یہ ہے کہ ام ولد کی آزادی آقا کی موت پر موقوف ہے، لیکن قاعدہ فقہی کے اعتبار سے آزاد نہیں ہوگی، قواعد فقہیہ کے اعتبار سے آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے من استعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جو شخص وقت سے پہلے کسی چیز میں جلدی کرے تو اسے اس چیز سے محروم کیا جاتا ہے۔ تو آقا کی موت سے پہلے اس ام ولد نے خود قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے جلدی کی، تو چونکہ ام ولد نے اپنے آقا کو قتل کر کے وقت سے پہلے اپنے آزادی میں جلدی کی ہے، اس لیے اس قاعدے کے اعتبار سے وہ آزاد نہیں ہوگی۔ نمبر 7، اصول فقہ کے سارے اصول و قواعد مضطرد ہوتے ہیں، یعنی عام ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی اصول کا حکم اس کے تمام جزیات کو شامل ہوتا ہے، کوئی بھی جز اس حکم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جیسے امر وجوب کے لیے آتا ہے تو جب بھی مطلق امر پایا جائے گا وجوب کا معنی پایا جائے گا۔ اس کے برخلاف قواعد فقہیہ کہ وہ غیر مضطرد اور عام نہیں ہوتے ہیں، یعنی ان کا حکم ان کے تمام جزیات کے لیے شامل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے قواعد ایسے ہیں، اب دیکھیں گے الاشباہ والنظائر میں کہ بہت سے قواعد ایسے ہیں جن کے بعد جزیات ان سے مستثنی پائے جاتے ہیں۔ جیسے قاعدہ ہے الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، کہ اجتہاد دوسرے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض اجتہادات اس کے بعد والے اجتہادات سے ٹوٹ جاتے ہیں، تو بعض جزیات اس قاعدے سے مستثنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قواعد فقہیہ مضطرد نہیں ہوتے ہیں بلکہ غیر مضطرد ہوتے ہیں، اور اصول فقہ یہ مضطرد ہوتے ہیں۔ قواعد فقہیہ پڑھنے کا فائدہ، قواعد فقہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسائل فقہیہ کو ان کے احکام کے ساتھ یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امام قرافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں من ضبط الفقہ بقواعدہ استغنى عن حفظ اکثر الجزئیات لاندراجها في الکلیات۔ من ضبط الفقہ بقواعدہ استغنى عن حفظ اکثر الجزئیات لاندراجها في الکلیات، کہ جو شخص قواعد کے ساتھ فقہ کو یاد کر لے وہ اکثر جزئیات کو یاد کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ جزئیات کلیات میں مندرج ہوتی ہیں، درحال کے جزئیات فقہ بے شمار ہونے کی وجہ سے انسان ان کے یاد رکھنے پر قادر نہیں ہے، اور قواعد کا یاد کرنا اس کے بس میں ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ قواعد فقہیہ کو یاد کرنے اور اس کے پڑھنے کا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قواعد فقہ کے پڑھنے سے ایک مفتی میں، ایک عالم میں ایسا ملکہ فقہیہ پیدا ہوتا ہے جس سے وہ بآسانی مسائل جدیدہ کے احکام شرعیہ کو متعین کر سکتا ہے، یعنی قواعد فقہیہ کی بنیاد پر جدید مسائل کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے قواعد فقہیہ کے پڑھنے کو قاضی اور مفتی کے لیے فرض عین قرار دیا اور دوسروں کے لیے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ یہ فائدہ ہے قواعد فقہیہ کو پڑھنے کا۔ قواعد فقہیہ سے احکام کا استنباط درست ہے یا نہیں، اس سلسلے میں شیخ مصطفیٰ زرقاء فرماتے ہیں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی قاعدے میں مستثنیات نہ ہو، ہر قاعدے میں ضرور کچھ نہ کچھ مستثنیات ہوتی ہیں، اور بالخصوص احکام استحسانی کی متقاضی ہوتی ہیں۔ اس لیے ججوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کی بنیاد کسی قاعدہ فقہیہ پر رکھیں،
یعنی جو نصوص ہیں ان کو چھوڑ کر کسی قاعدے پر رکھیں۔ اگرچہ ان قواعد کی قدر و قیمت و عظمت بہت کچھ ہیں، لیکن چونکہ وہ کثیر المستثنیات ہیں، وہ قانون داں بننے کے لیے دستور کی حیثیت تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ و قضا کے لیے نصوص کی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن شیخ مصطفیٰ زرقاء ہو یا ان کے علاوہ دیگر جو حضرات جو قواعد فقہیہ سے احکام کے استنباط کو درست قرار نہیں دیتے، خاص طور پر ججوں وغیرہ کے لیے، صرف اس بنیاد پر کہ قواعد فقہیہ مستثنیات ہیں، یہ بات مطلقاً کہنا درست نہیں ہے کہ قواعد پر یا قواعد فقہیہ کو بنیاد بنانا درست نہیں ہے، یہ مطلقاً کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ تمام قواعد اصول و مصدر کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں۔ لہذا جن قواعد کا مصدر کتاب اللہ یا سنت رسول ہے، یا وہ قواعد کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کی دلائل واضحہ پر مبنی ہو یا کسی ایسی دلیل شرعی پر مبنی ہو جو علماء شریعت کے نزدیک معتبر ہے، تو ایسے قواعد کے ذریعے استنباط احکام درست ہے۔ اس لیے کہ قواعد میں سے بہت سے قواعد ایسے ہیں جن کا مصدر اور جن کا ماخذ کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے۔ لہذا وہ قواعد جو اس سے ہٹ کر ہے، ان کے بارے میں ان حضرات کا کہنا کہ اس سے احکام کا استنباط درست نہیں ہے، یہ بات معقول ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن مطلقاً حکم لگانا کہ قواعد فقہیہ سے استنباط احکام کسی کے لیے درست نہیں، یہ بات معقول نہیں ہے، بلکہ اس کو عام رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو خاص رکھا جائے۔ قواعد فقہیہ کی ابتدا۔ قواعد فقہیہ کی ابتدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں سے الخراج بالضمان، لا ضرر ولا ضرار مشہور ہیں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو اپنی کتاب میں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ کے اقوال الفاظ کے اعتبار سے کافی کم ہیں، لیکن معانی کے اعتبار سے جامع ہیں اور بہت سے احکام پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک قول ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یہ بھی ایک قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں ان تمام باتوں کو جمع فرمایا جن کے متعلق عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمہ بلیغہ ان لصاحب الحق مقالہ بھی بہت جامع ہے۔ آپ کی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کے اقوال بھی جامع ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مقاطع الحقوق عند الشروط، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول من قاسم الربح فلا ضمان علیہ مشہور ہیں۔ نیز فقہی کتابوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج اور امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قواعد و ضوابط پر مشتمل ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام، اس کتاب میں بھی بہت سارے قواعد و ضوابط موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے
کہ ابتدائی زمانے سے جو ہے قواعد فقہیہ اور ضابطے فقہیہ جو ہے مشہور اور معروف رہے ہیں اور فقہا کے درمیان متداول رہے ہیں، یہ کوئی اس زمانے کا فن نہیں ہے۔ قواعد فقہیہ میں پہلی کتاب، قواعد فقہیہ میں چوتھی صدی میں سب سے پہلی کتاب جو منظر عام پر آئی وہ امام ابو طاہر دباس کی ہے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پورے مذہب کو کل 17 قواعد میں جمع کیا تھا، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاشباہ والنظائر کے بالکل ابتدا میں اس واقعے کو نقل بھی کیا ہے کہ امام ابو طاہر دباس کے پاس ابو سعید حروی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے اور خاموشی سے ان 17 قواعد کو سنا تھا۔ اس وقت امام ابو سعید حروی کو خاصی آ گئی، اور امام ابو طاہر دباس یہ نابینا تھے۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ کوئی قواعد سن رہا ہے، وہ قواعد کا مذاکرہ کر رہے تھے، تو جب محسوس ہوا کہ ان کے قواعد کو کوئی سن رہا ہے تو تلاش کیا تو ان کے ہاتھ لگے، ان کی پٹائی کی۔ تو بہرحال یہ 17 قواعد کو انہوں نے سنا، اور 17 قواعد کو سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو قواعد خمسہ مشہورہ میں جمع کیا، جو آپ کے داخلی نصاب بھی ہے۔ اس میں الامور بمقاصدها، الیقین لا یزال بالشک، المشقۃ تجلب التیسیر، الضرر یزال، اور العادۃ محکمہ۔ اس کے بعد علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے بعض قواعد کا اقتباس کر کے ان کو 37 قواعد پر پھیلایا، اور اسی صدی میں امام محمد بن حارث الخشینی المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب اصول الفتیہ لکھی، اور اس میں بہت سارے قواعد کو جمع فرمایا۔ سن ہجری 5 میں امام ابو زید دبوسی حنفی نے رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کچھ قواعد کا اضافہ کر کے تاسیس النظر نامی ایک کتاب لکھی۔ اسی طرح اسی صدی میں امام ابن حزم الظاہری نے 2 کتابیں لکھی، ایک الاملاء فی قواعد الفقہ اور دوسری الاحکام فی اصول الاحکام، الاحکام فی اصول الاحکام۔ سن ہجری 6 میں علامہ سمرقندی کی ایک کتاب الایذاء والقواعد کے نام سے منظر عام پر آئی۔ سن ہجری 6 تک وقتاً فوقتاً اس فن پر کام ہوا۔ البتہ سن ہجری 7 میں قواعد فقہیہ کے سلسلے میں بہت کام ہوا۔ چنانچہ علامہ محمد بن ابراہیم الجرمی رحمۃ اللہ علیہ نے القواعد فی فروع الشافعیہ کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کے بعد علامہ عز الدین ابن عبد السلام نے قواعد الاحکام فی مسائل الانام کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے پورے مذہب کو ایک قاعدہ جلب المنفعہ و دفع المضرہ میں سما دیا۔ فقہاء مالکیہ میں سے محمد بن عبداللہ البکری نے المذہب فی ضبط القواعد المذہب کے نام سے اسی صدی میں کتاب لکھی تھی۔ یہ تحقیق جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ہے، یہ ایک شیخ عبد المجید جمعہ الجزائری کی کتاب القواعد الفقہیہ المستخرجہ من اعلام الموقعین سے ہے۔ گرچہ بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلی کتاب علامہ عز الدین ابن عبد السلام نے قواعد الاحکام فی مسائل انام لکھی۔ ممکن ہے کہ فقہاء شوافع میں سے سب سے پہلے علامہ عز الدین ابن عبد السلام نے اس کتاب کو لکھ کر یہ کارنامہ انجام دیا ہو۔ فقہاء شوافع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر
جن حضرات نے لکھا ہے کہ شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے سب سے پہلے اس پر لکھا ایک کتاب لکھی، تو ممکن ہے کہ شوافے کے اعتبار سے سب سے پہلے انہوں نے کام کیا ہو، ورنہ جو ہم نے تحقیق پیش کی اس اعتبار سے اس سے پہلے بھی کتابیں کافی لکھی گئی ہیں۔ قواعد فقہیہ کے لیے سب سے بہترین زمانہ، قواعد فقہیہ کے لیے سب سے بہترین زمانہ سن ہجری 8 کا رہا ہے۔ اس زمانے میں اس پر بہت زیادہ کام ہوا اور اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اور اس فن کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے فقہائے شوافے سبقت کر گئے۔ اس صدی میں اور اس کے بعد کی صدیوں میں جو کتابیں لکھی گئی ان کے نام درج ذیل ہیں۔ آپ کے سامنے ان ناموں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ الاشباہ والنظائر لابن الوکیع الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، الاشباہ والنظائر لابن السبکی رحمۃ اللہ علیہ، القواعد فی الفقہ الاسلامی لابن رجب الحنبلی، القواعد فی الفروع للغزی، المجموع المذاہب فی ضبط القواعد المذہب للعلاء الشافعی، الاشباہ والنظائر للاسنوی۔ ایک کتاب منظر عام پر آئی اور سن ہجری 9 میں الاشباہ والنظائر لابن الملقن الشافعی لکھی گئی۔ اسی طرح اسی صدی میں القواعد لتقی الدین الحسنی یہ بھی کتاب لکھی گئی، اور محمد بن محمد الزبیلی کی اسن المقاصد فی تحریر القواعد لکھی گئی۔ نیز نظم الذخائر فی الاشباہ والنظائر لعبد الرحمن بن علی المقدسی ایک کتاب بھی سن ہجری 9 میں لکھی گئی۔ سن ہجری 10 میں قواعد فقہیہ کو عروج حاصل ہوا۔ یہ زمانہ اس قواعد فقہیہ کے عروج کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اسی دور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاشباہ والنظائر لکھ کر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، جس میں ان تمام قواعد کو جمع فرمایا جو امام علائی رحمۃ اللہ علیہ، امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ، امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس منتشر طور پر موجود تھے۔ اور اسی زمانے میں علامہ ابن نجیم الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی الاشباہ والنظائر بھی منظر عام پر آئی۔ یہ دو کتابیں آج بہت مشہور ہیں، الاشباہ والنظائر للسیوطی اور احناف کے یہاں الاشباہ والنظائر لابن نجیم، یہ دو کتابیں کافی مشہور ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔